اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ لوگ جو یہ کہا کرتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا خالق مالک اللہ ہے، اگر یہ کہتے ہیں ثم استقاموا، پھر اپنے اس قول پر اور اپنی اس بات پر ثابت قدم رہتے ہیں مرنے تک بھی، کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور اللہ رب ذوالجلال نے جو حکم عطا کیا اس حکم کی پابندی کرتے ہیں، اپنے محبوب نبی کے ذریعے جو شریعت عطا کیا اس شریعت پر عمل کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ. حضرات مفسرین اکرام نے یہاں لکھا ہے کہ جب مسلمان کا آخری وقت ہوگا، ایک مومن کا آخری وقت ہوگا، جس نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کو ایک جان کر زندگی گزارا، نبی علیہ الصلاۃ کی شریعت مطہرہ پر عمل کر کے زندگی گزارا، تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے پاس فرشتے آ کر خوشخبری سنائیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا. سامنے موت ہے، ایک طرف اولاد، بیوی، نواسے، پوتے، اور یہ ساری زندگی چھوڑ کے جانا ہے. اب آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، گھبراہٹ سی طاری ہے، اللہ کے حضور کیسے پیشی ہوگی، اور اللہ مجھے کیا دیں گے کیا نہیں دیں گے، یہ سارے سوالات گردش کر رہے ہیں، اور ایک ڈر سا، ایک خوف سا طاری ہوا ہے. اس وقت فرشتے آ کے کہیں گے اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور نہ غم کھانے کی ضرورت ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، کہ یہ دین پر ثابت قدم رہیں گے یا دین سے پھر جائیں گے. یہ غم طاری ہے، غم بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، فرشتے خوشخبری سنائیں گے اس جنت کی جس کا اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی زبانی وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارے لیے اگر تم شریعت پر عمل کرو گے اللہ جنت تیار کر کے رکھا ہے، تو اس جنت کی خوشخبری سنائیں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اللہ کے فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے نگران ہیں، ہم تمہارے کفیل ہیں فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تم نے ایک اللہ کو مان کر زندگی گزارا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور نبی کی شریعت مطہرہ پر عمل کیا، تو ہم تمہارے ولی ہیں، اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب جنت میں تم ہو، جس چیز کی بھی خواہش کرو گے اللہ رب ذوالجلال تمہارے لیے وہ عطا کرتے جائیں گے.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہاں دنیا میں آرڈر کرتے ہیں تو بل آ جائے گی، لیکن جنت میں آرڈر کرو گے تو وہاں کوئی بل نہیں آئے گی۔ اللہ رب ذوالجلال دیتے جائیں گے کہ تم نے دنیا میں میرے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزار کے دکھا دیا، آؤ ہم تمہارے لیے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو، آج ہم تمہیں عطا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ آج اللہ فرماتے ہیں کہ میزبان میں ہوں، میری میزبانی ہے، آپ جو چاہتے ہو، جس طرح کا تقاضا کرنا چاہتے ہو کرو، آج ہم آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے خوشخبری سنا دیا کہ تم جیسے جس طرح سے چاہے خواہشات کرو، مانگنا چاہو، آج آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا، آپ کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا۔ دنیا میں خواہشات کا پورا ہونا ممکن نہیں تھا کہ مجھے وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، نہیں، دنیا میں خواہشات کو پورا ہونے کی جگہ نہیں بتایا تھا۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال آخرت میں فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، آج میزبانی ہم کریں گے، مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو اللہ آپ کے لیے عطا کریں گے، خواہش کرو جو کچھ خواہش کرنا چاہتے ہو آج اللہ آپ کے لیے عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ ہاں، نبی نے نکاح بھی کیا، نبی کے لیے اولاد بھی ہوئی، نبی نے اپنی اولاد کی پرورش بھی کی، پھر ان کا نکاح بھی فرمایا، اور نبی کے لیے نواسے بھی ہوئے، ان کی آپ نے پرورش کی، ان کو اخلاق و تربیت سے نوازا۔ ایک طرف آپ کی عبادت تھی تو ایک طرف آپ کا معاشرت تھا، یہ دونوں نبی کی زندگی تھی۔ اگر اس اسوہ حسنہ پہ ہم عمل کرتے ہیں تو جب جا کے اللہ ہمارے لیے نزلا من غفور الرحیم کی خوشخبری سناتے ہیں۔ جی ہاں، تین صحابی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا تینوں نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی کے زندگی کے احوال سنیں کہ آپ یہاں کیسے رہتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں یا ہمیشہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہ مطلب تھا۔ کیا آپ سے بات کرتے ہیں یا یہ ہے کہ ہمیشہ پوری زندگی روزے سے رہتے ہیں، آپ کا کیا عمل ہے، آپ کے احوال کیا ہیں؟ زوجہ مطہرہ نے جو آپ کے ساتھ گزرتا تھا وہ پورا سنا دیا کہ ہمارے سے باتیں بھی کرتے ہیں اور ہمارا دل بھی بہلاتے ہیں، ہر دن ایک زوجہ کے یہاں۔ پھر آپ کی ساری تفصیلات سامنے آئی کہ آپ سوتے بھی ہیں، تہجد میں کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ تو سوتے بھی ہیں، تہجد سے نماز سے فارغ ہو کے روتے بھی ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں، آنسو بہاتے بھی ہیں۔ صحابہ نے سوچا آپ تو بخشائے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارا بولو ہمارا کیا ہوگا، ہم تو بڑے کمزور اور ہمارے اعمال کھوٹے اور ہماری زندگی کوئی ویسی نہیں ہے جیسے نبی کی ہے۔ اس لیے انہوں نے ارادہ کیا ایک نے کہ آج سے میں پوری رات نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، اب سوؤں گا نہیں، پوری رات جیسے عشاء کی نماز فارغ، اللہ اکبر، نمازیں پوری رات نماز میں گزار دوں گا۔ ایک صحابی نے کہا ارے ہماری کیا حیثیت ہے نبی کی نسبت سے متعلق، نبی تو وہ مقام پا چکے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو تو اونچے مقام پہ مقام محمود عطا فرما دیا، تو ہماری کیا حیثیت ہے، اس لیے میں پوری زندگی آج سے روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ ایک نے کہا اگر یہ بچے ہو جائیں اب بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کے لیے کمائی کرو، کہاں سے کریں گے، میں نکاح ہی نہیں کروں گا، کہیں دور جا کے پوری زندگی عبادت میں گزار دوں گا۔ تینوں نے تین الگ الگ عبادت کے راستے چنے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ میرے صحابہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تینوں کو بلایا، آؤ بیٹھو، آپ نے کیا سنا، کیا کہا؟ تینوں نے کہا کہ آپ کی زوج محترمہ سے یہ سنا، اور ہم سوچنے لگے کہ ہماری کیا حیثیت، آپ تو بخشائے ہیں، اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ایک نماز پڑھنے کا، ایک روزہ رکھنے کا، ایک بیوی نکاح نہ کرنے کا۔ قربان جائیے میرے محبوب نبی پہ، آپ نے ہی نہیں کہا کہ بہت اچھا کیا، جاؤ جاؤ نماز پڑھو، روزے رکھو، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری زندگی عبادت میں گزار دو، واہ کیا مبارکباد کے قابل ہو آپ نے یہ نہیں کہا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قربان جائیے میرے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ارشاد فرمایا، ارے آپ میرے راستے پر چلو گے نہیں؟ میں رات میں تھوڑی دیر سوتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں کبھی روزے رکھتا ہوں تو کبھی روزے چھوڑتا ہوں، میں نکاح بھی کیا ہوں، میری بیوی بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہوں، تو کبھی بیانات میں، تو کبھی واعظ و نصیحت میں اپنا وقت گزرتا ہے، کبھی ذکر میں وقت گزرتا ہے، تو کبھی تلاوت میں وقت گزرتا ہے۔ یہ میری زندگی ہے، تم میری زندگی کو چھوڑ کے ایک اور راستے پہ جانا چاہو گے؟ نہیں نہیں نہیں، اس میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھوڑی دیر سو بھی، نمازیں بھی پڑھو، ذرے دن روزے رکھو تو ذرے دن روزہ چھوڑ دو۔ ہاں میں بھی عورتوں سے نکاح کیا ہوں، تم بھی عورتوں سے، اگر اللہ نے آپ کو وسعت عطا کیا ہے عورت سے نکاح کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تنہا رہ کے عبادت میں لگ جاؤ، یہ میرا طریق نہیں ہے۔ میرا طریق یہ ہے کہ میں نے نکاح بھی کیا، اللہ نے مجھے صاحب اولاد بھی بنایا، تم کو بھی اللہ نے اگر وسعت عطا کیا ہے تو تم بھی نکاح کرو۔ جو کوئی بھی میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ہاں اگر سہولت نہیں ہوئی، ایسے ہی اب تب ایسی زندگی گزر گئی، وہ قصہ الگ ہے، لیکن یہ سوچ کے کہ میں نکاح کروں گا تو اب یہ بیوی بچوں کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری یہ کہاں سے اٹھاؤں گا؟ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ نبی کی سنت میں عمل نہیں کروں گا۔ اگر یہ اپنی زبان سے کہے کہ نبی کی سنتوں کو ٹھکراتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یا اللہ، آپ کی حسن معاشرت یہی ہے کہ ہم اگر وسعت رکھتے ہیں تو نکاح کریں، ان کے ساتھ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں کہ اگر ایسا وقت آ گیا کہ مشکل ہے زندگی گزارنا، صبر کریں، اللہ سے دعا مانگیں اور یقین رکھیں رب ذوالجلال کی ذات پر کہ میرا رب مجھے پیدا کیا ہے تو وہی میری زندگی میں خوشیاں عطا کرنے والا ہے۔ یہ اگر یقین رکھتا ہے بندے مومن، اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے یہاں بھی خوشگوار زندگی اور وہاں تو وہ نزلا من غفور الرحیم کی خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمۃ الزہرا، یہ آپ کی بڑی چہیتی بیٹی تھی، اور دو بیٹیاں تھیں تو اب ان سے کوئی محبت نہیں تھی، ایسی بات نہیں تھی، ان سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن ذرا لاڈ پیار ایک بیٹی سے بھی تھا، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ روزانہ جاتے بیٹی کے گھر اور ان کا حال چال پوچھتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ دیکھا، گھر میں گئے، بیٹی منہ لٹکائی ہوئی بیٹھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا قصہ ہے بیٹی، کیوں ایسا اداس بیٹھی ہو؟ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے اور علی کے درمیان میں ایک بات پر بحث ہو گئی، علی ناراض ہو کے کہیں چلے گئے، علی ناراض ہو کے کہیں چلے گئے،
آج کا سسر یا بیٹی کا باپ اگر یوں دیکھتا ہے تو داماد پر اتنے گالیاں، اتنا چلم چلا، یا میرے اللہ، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ نبی کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے علی سے متعلق کوئی بات نہیں کہی، بلکہ ایک صحابی سے فرمایا کہ علی وہاں پڑے رہے ہوں گے، جاؤ لے کے آؤ، بلا کے لے کے آؤ۔ گئے تو دیکھا کہ وہیں پڑے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے گھر پہ ہی جائے۔ حضرت علی یہ نہیں کہا میں نہیں جاؤں گا۔ نبی کی دعوت آ گئی، دوڑتے ہوئے آئے۔ اب بیوی سے تو تکرار ہے، بیوی سے گلا شکوہ ہے، ہاں ہوتا ہے۔ حضرت علی نے کیا، منہ ادھر پھرا لیا، بی بی فاطمہ الزہرا قربان جائیے میرے محبوب نبی پہ، بیٹی کے گھر میں بیچ میں سو گئے۔ بیٹی کے ہاتھ کو لیا، اپنے سینے پہ رکھا۔ حضرت علی سے کہا علی اب تم بھی اپنا ہاتھ دے دو، چھوڑ دو گلے شکوے۔ کہا فاطمہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھو، نیچے نبی کا ہاتھ، اس کے اوپر بی بی فاطمہ کا ہاتھ، اس کے اوپر علی کا ہاتھ، پھر اپنا ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی فاطمہ تم سے جو کچھ ہوا علی سے معافی مانگ لو، کہو کہ اب سارے گلے شکوے دور، اب کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ بیٹی فاطمہ نے نبی کی بات کو مان کے علی سے کہا کہ اب مجھے معاف کر دو۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے معاف کر دو۔ حضرت علی سے کہا کہ تم بھی معاف کر دو۔ بیٹی اور داماد کے درمیان میں صلح کرایا، کہا کہ اب جاؤ اللہ تمہیں خوش و خرم رکھے۔ رشتے کو جوڑنے کی کوشش کی نبی نے، توڑنے کی کوشش نہیں فرمائی۔ آج رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے احباب اپنے مسائل کو لے کے آتے ہیں تو یہی کہا کرتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو اس لڑکے کے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا، آپ فوراً ان دونوں کے درمیان میں جدائی کر کے فیصلہ فرما دیجئے۔ کیا یہی شریعت ہے یا یہی نبی کا طریقہ ہے؟ جی ہاں، اگر دو گلاس رکھیں ہوا ہو تو دونوں کے درمیان میں ٹکراؤ کی آواز آتی ہے۔ اگر ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو، اس کا مزاج الگ اس کا مزاج الگ، معاملات میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے صرف خلا طلاق، غصے میں آئے خلا کے الفاظ، غصے میں آئے طلاق کے الفاظ، خلا دے دو طلاق دے دو، خلا دے دو طلاق دے دو، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ کہاں کا طریقہ کار ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے طلاق دینے کا طریقہ قرآن مجید میں بیان فرمایا، خلا لینے کا طریقہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا، تاکہ تمہارے لیے یہ نکاح کی بندش مشکل نہ کھڑا کر دے، تمہاری زندگی کو تنگ نہ کر دے۔ اس لیے جب ضرورت پیش آئے اس وقت اس کے طرف اقدام کرنا، یہ نہیں کہ اسے کھلونا بنا کے رکھ لے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید کو پڑھنے اور ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ہمارے نوجوان جن چیزوں سے متاثر ہیں وہ یہ ہے کہ جو فلمی دنیا ہے، یہ جو ڈرامے ہیں، یہ بتانے والے جو چیزیں ہیں سوشل میڈیا میں، بس انہی کے غلام بنتے جا رہے ہیں، انہی کے اسیر بنتے جا رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا یہ ان کی یونیورسٹیاں ہیں، آج یہ مل کر پڑھنے کا جو ماحول بن گیا، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان بیٹیاں تباہ و تاراج ہوتی جا رہی ہیں۔ کیسے ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، کیسے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف لے کے آئیں، کیسے نبی کی سنت کو لے کے آئیں، نبی کی سیرت کو لے کے آئیں۔ آج وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ ہمارے بچوں میں بھی اور ہمارے بچیوں میں بھی
نبی کی سیرت کو لے کے آئیں، نبی کے اسوہ حسنہ کو لے کے آئیں، نبی کے طور طریق کو لے کے آئیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رات میں سوتے بھی تھے، آپ تہجد بھی پڑھتے تھے، آپ سوتے بھی تھے تو آپ عبادت بھی کرتے تھے، آپ سوتے بھی تھے، آپ اللہ کی بارگاہ میں تڑپتے تھے، آنسو نکالتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھا نہیں کرتی تھی، اس لیے پکار کے کہا، اے میرے سرتاج، اے میرے محبوب نبی، اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے، اتنا گڑ گڑانے کی ضرورت کیوں ہے، کیوں اتنے آنسو نکال رہے ہو، کیوں اتنا بلک رہے ہو، تڑپ رہے ہو؟ کیا آپ بخشائے نہیں ہو؟ کیا اللہ نے آپ کو بخشائے نہیں بنایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے کئی بار سن چکے ہو، اپنی اولاد تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے یہ میرے لیے سب کچھ عطا کیا ہے، میں میرے لیے تڑپوں نہیں، میری امت کے لیے تڑپوں، میری امت کی ان افراد کے لیے تڑپوں کہ وہ سب جنت میں جانے کے مستحق ہو جائیں۔ یہ درد لے کے اللہ کے رسول علیہ السلام تڑپتے تھے۔ آج آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ تہجد میں اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جبکہ پوری قوم سوئی ہوئی ہو، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگیں۔ آج یہ ہماری بیٹیاں راستے سے بھٹک رہی ہیں، غیروں کے گودوں میں جا کے بیٹھ رہی ہیں اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر ان کے راستے پہ چل رہی ہیں، اپنی ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اپنی اسلام کا سودا کر رہے ہیں۔ آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ یہ غلط راستے سے نکل کر صحیح راستے پہ آ جائے۔ آج آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں تڑپیں، چونکہ یہ نوجوان نسل یہ ہمارا اساس ہے، یہ ہماری پونجیاں ہیں۔ باوجود اس کے کہ یہ سوشل میڈیا سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے اور یوٹیوب اور اس طرح کی جتنے سوشل نیٹ ورک ہیں، اس سے اتنا متاثر ہو کہ اب باپ کو بیٹی کا رشتہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے ہی ان کے سارے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ اور وہ لیونگ ریلیشن شپ کا جو طریقہ کار مغرب نے کیا شروع کروا دیا کہ ہماری بیٹیوں پر بھی یہ اثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج کتنے ایسے ماں باپ آ کے اپنا دکڑا سناتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، میرا دل بیٹھ جاتا ہے جب باپ کے اس درد کو سنتا ہوں، باپ کی اس تڑپ کو سنتا ہوں۔ باپ یہ سوچ رہا تھا کہ میں صبح سے محنت کر کے میری بچی کو پڑھاؤں گا، میری بچی کو قابل بناؤں گا، میرے بچے کو پڑھاؤں گا، اس کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ باپ یہ سمجھ کر صبح سے لے کے شام تک تجارت میں مگن رہ کر رات میں جا کے بچیوں کی اور بچوں کی فرمائش کو پورا کیا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا، اور یہ باپ سے ہٹ کے، ماں سے ہٹ کے ایک دوسرے راستے پہ چلے گئے۔ جب ذرا آگے چلے گئے تو جب پتہ چلا کہ یہ نشے کا عادی ہو گیا ہے، یہ شراب کا عادی ہو گیا ہے، یہ فلاں لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے، اب کیسے ہم ان کو نکالیں؟ کیا ہوگا؟ میری قوم مجھ سے کیا کہے گی؟ میرے دوست احباب مجھ سے کیا کہیں گے؟ میرے رشتہ دار مجھ سے کیا کہیں گے؟ اب یہ ڈر اسے ستانے لگا، وقت چلا گیا۔ آج یہی حالات ہمارے لیے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں، گھر میں بیٹھ کر مذاکرہ کریں، صحابہ کی زندگی کو ذکر کریں، حضرات اولیاء اور ان کی ازواج کے واقعات کو ذکر کریں۔ جی ہاں، زندگی کا مزہ، زندگی کی آزادی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیں، اللہ کے احکامات کو توڑ دیں۔ یہ زندگی کی آزادی کا مطلب نہیں ہے۔ زندگی کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد بھی رہیں، ہمارے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے احکامات پر برابر چلتے رہیں گے۔ ہم شریعت مطہرہ کا مذاق نہیں بنائیں گے۔ یہ ہے زندگی کی آزادی کا مطلب۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں کو سمجھنے اور خاص طور پر نوجوان نسلوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین سے بڑھ کر، اسلام سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اس کا سودا کر کے اگر لڑکا بھی ملتا ہے، اس لڑکے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اگر دنیا بھی ملتی ہے دین کا سودا کر کے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اس طرح کے سودوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ جامع مسجد ٹرسٹ کے زیر سایہ یہاں جو اسکول چل رہا ہے اب شروع ہو چکا ہے، بچے آ رہے ہیں، تعلیم پا رہے ہیں۔ آپ نے شاید سنا ہوگا بہت ساری ایسی اسکولز ہیں جہاں کی فیس کے بارے میں مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ اور پھر اوپر سے ڈونیشنز اور بہت ساری چیزیں اور وہ خرچ یہ خرچ۔ لیکن جامع مسجد ٹرسٹ بالکل معمولی سی رقم 20-22 ہزار روپے فیس، اسے بھی ادا کرنے کے لیے لوگ آ کر ہیلے حوالے بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، مولانا جمعہ میں یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھاؤ بچوں کو پڑھاؤ۔ تو اب آپ بچوں کو پڑھاؤ، فیس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو پڑھاؤ، لا کے ڈال دو یتیم خانہ ہے؟ ارے بھئی آپ کے بچے پڑھتے ہیں، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے، بھوکا رہیں پیاسا رہیں، فیس ادا کر کے، جو کہ معمولی سی فیس ہے، اسے ادا کر کے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، بچوں کو پڑھانے کا مطلب یہ مولانا کہہ رہے ہیں اس لیے لے لو، فیس کچھ نہیں ہے، فیس کا کوئی مطالبہ نہیں۔ اور ایک معمولی سی فیس ہے 20-22 ہزار روپے۔ آج کل کے زمانے میں اس کی کیا حیثیت، ٹیچرز کی سیلری ہے اور اسکول کی جتنی ضروریات، بس یہاں نہ کسی ٹرسٹی کو کوئی یعنی مشاہرہ ملتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی تنخواہ ملتی ہے، نہ کسی ٹرسٹ کے عملے کو کوئی تنخواہ ملتی ہے۔ یہاں ٹیچرز کی سیلری کے لیے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جو کہ نامنل فیس ہے وہ آپ ادا کر کے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ مولانا نے کہا یہاں بیٹھ کے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، کرسچنس مشنری کی اسکولز میں لے کے جائیں اور کہیں کہ ہمارا بچہ ہے، مولانا نے جامع مسجد میں کہا ہے پڑھاؤ اس لیے آپ لے لو، داخلہ لے لو۔ وہاں تو بات یہ نہیں کہیں گے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ چونکہ ہمارے یہاں اسٹاف ہے، اب ان سے جا کر زور زبردستی بات کرنا اور ان سے بے اخلاق طریقے سے اور بالکل یوں سمجھیں کہ اب ہم یہاں کے ہاکر ہیں، ہم جیسے چاہیں زبان استعمال کر سکتے ہیں، یہ ایک مسلمان کا اخلاق نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو بتایا ہے، اسے سمجھیں اور اس کے مطابق آپ اپنے بچوں کو لے جائیں، داخلہ کروائیں، پڑھوائیں، آپ کے بچے پڑھیں، آپ کے بچے تعلیم پائیں، یہی ہماری خواہش ہے۔ ہاں اگر یتیم ہے، باپ نہیں ہے، اب اس کا کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، آپ ایسے بچوں کو لے کر آئیں، انشاءاللہ جامع مسجد ٹرسٹ ان کی کفالت لے کر ایسے بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ بھی ہے، باپ اپنے پورے شوق پورا کرے گا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا، سگریٹ بھی پیے گا، پان بھی کھائے گا اور کیبل کی بل بھی ادا کرے گا، ساری ضرورتیں، جبکہ یہ کوئی ایسا شوق نہیں ہے جن ضرورتوں کو پورا کیا جائے، یہ پورے بیکار کے شوق ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ قوم کو ہمارے اس مضمون کو سمجھنے اور ہمارے اس اعلان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے احباب ماشاءاللہ متوجہ ہو کر جب ان کی بچیوں کے نکاح ہوتے ہیں، ایک نکاح یہاں کرانے کے لیے رقم لا کے جمع کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب تشریف لائے، کہا حضرت یہاں جمعہ میں بیٹھا تھا، آپ نے جب کہا کہ اگر کوئی ہو جو کام نہ ہو رہا ہو آپ ارادہ کریں، اللہ اور آپ کے درمیان کا ارادہ، آپ کے درمیان کی نیت اور اللہ کے درمیان کی نیت، ہم اس میں درمیان میں نہیں آئیں گے۔ مجھے 3 بیٹے تھے، بیٹی کی بڑی خواہش تھی، 3 بیٹے ہو گئے، بیٹی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے مسجد میں ہی بیٹھ کر نیت کیا، اے اللہ اگر آپ مجھے بیٹی کی خوشخبری سنا دیں گے تو میں ایک شادی کا انتظام کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ماشاءاللہ آج بیٹی کی خوشخبری مل گئی ہے۔
اب میں یہ رقم آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، آپ اس کے ذریعے سے ایک غریب بچی کا نکاح کا انتظام فرما دیں۔ اللہ پورا کرنے والے ہیں، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ اللہ سے معاہدہ کریں، اللہ سے طے کریں کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دن بھی انشاءاللہ ہماری 3 غریب بہنوں کے نکاح کا انتظام ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں پیسے ڈال کے جاتے ہیں، اپنی حلال کمائیوں میں سے مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس مشکل وقت میں آپ ہماری ان چادروں میں ڈال کے جا رہے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ 1 لاکھ ڈال رہے ہیں، 50,000 ڈال رہے ہیں، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے ڈال رہے ہیں، کس مقصد سے ڈال رہے ہیں، کس ارادے سے ڈال رہے ہیں۔ آپ نے ڈال دیا، اللہ اور آپ کے درمیان کی نیتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کے اس دینے کو قبول فرما کر ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جن کے آپریشن ہونے جا رہے ہیں، جنہوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، اللہ ان کے تمام آپریشنوں میں کامیابی عطا فرمائے اور آپریشن کے بعد بھی مکمل صحت عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔